السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کے ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جائیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہر نیو آنے والی ایپیسوڈ کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اس چینل پہ آپ کو بہت ہی امیزنگ ناول سننے کو ملیں گی، اور اگر آپ اپنے فیوریٹ ناول پہ وائس اوور میں سننا چاہتے ہیں اور آپ کو میرا وائس اوور پسند ہے تو آپ وہ بھی کمنٹ کر سکتے ہیں، میں اس پہ پوری کوشش کروں گی بنانے کی۔ اور جو میرا یہ والا ناول جو آج کل جس کی ایپیسوڈ پوسٹ کر رہی ہوں مجھے تو یہ ناول بہت پسند آ رہا ہے، آپ اپنی رائے کا اظہار کریں، کیونکہ ویوز نہیں آ رہے تو کیا آپ کو یہ ناول اچھا نہیں لگ رہا؟ تو یار کیوں ویوز نہیں آ رہے؟ لائک بھی کیا کرو اور کمپلیٹ ناول دیکھا کرو اور کمنٹ بھی کر دیا کرو اور اپنے دوستوں میں شیئر بھی کیا کرو، مجھے سپورٹ کرو تاکہ میں اچھے ناولز لے کے آؤں اچھے وائس اوور کے ساتھ۔ تو چلیں، باتیں بہت ساری ہو گئی ہیں، آج کے ایپیسوڈ کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے ایپیسوڈ نمبر 6 اور ناول ہے روح یارم اور اس کی رائٹر ہیں ارید شاہ۔ وہ انسانی جسم کی خوشبو پہچان کے غرانے لگیں گے، پورا جنگل جنگلی خوفناک جانوروں کی آوازوں سے گونجنے لگے گا، قبر کے اندر تمہاری سانسیں رک رہی ہوں گی، تم خود بھی اپنی سانسوں کی آواز نہیں سننا چاہو گی، کہیں وہ جنگلی جانور تمہاری آواز سن کر تمہیں زمین سے نکال کر چیر پھاڑ نہ دیں، پھر زمین کے اندر کی مخلوق کیڑے مکوڑے سانپ بچھو تمہارے جسم پر رینگیں گے۔ پلیز بس کر دو ڈیول، لیلا نے روتے ہوئے کہا، تمہیں خود بھی سمجھ نہیں آئے گا کہ تابوت کے اندر وہ کہاں سے تمہارے جسم پر پہنچے۔ بس پلیز مجھے کچھ مت بتاؤ، میں کچھ کسی کو نہیں کہوں گی، بس تمہاری بیوی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ اپنے اوپر رینگتے جانوروں کو محسوس کر کے وہ چلائی تھی۔ اگلے ہی لمحے یارم نے اس کا منہ اپنے ہاتھ میں دبوچا۔ اگر تم نے روح کو مجھ سے دور کرنے کے بارے میں سوچا بھی نہ تو میں تمہاری موت کو اس طرح سے سوچوں گا، تمہاری ان سپورٹرز کی آنے والی 1000 نسلیں کانپ اٹھیں گی۔ اس نے سامنے کھڑے خضر اور شارف کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے بلیک میل کرنا اتنا بھی آسان نہیں ہے لیلا۔ اس نے ایک جھٹکے سے لیلا کو پیچھے کی طرف چھوڑا۔ اس سینے میں دل صرف روح کے لیے دھڑکتا ہے، باقی دنیا کے لیے میں وہی ڈیول ہوں جس کے ہاتھ آج تک نہیں کانپے۔ جبکہ باہر بینچ پر بیٹھی معصومہ بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ ڈیول میں ان سب میں شامل نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا لیلا نے یہ سارا ڈرامہ کیوں کیا، مجھے تو بس اس کے ہسپتال آنے کے بارے میں پتا چلا تو میں یہاں آیا۔ میں ان سب کا ساتھ نہیں دے رہا تھا، مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا۔ وہ ہسپتال کے کمرے سے باہر نکلا تو خضر بھی اس کے پیچھے آیا، کیونکہ وہ اپنی موت ویسی نہیں چاہتا تھا جیسے اس نے لیلا کو اس کی موت بتائی تھی۔ کیا آپ لیلا کو واقعی ویسے مارنے والے ہو؟ معصومہ نے پوچھا۔ وہ اس سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی، اس سے دور دور رہتی تھی، لیکن آج جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد تو اسے مزید ڈر لگنے لگا تھا۔ لیکن خضر نے ہسپتال کے کمرے سے باہر نکل اسے ساتھ آنے کا اشارہ کیا تو وہ ساتھ چلتی پوچھنے لگی، تمہارے بابا کو ایسے ہی مارا گیا تھا، انہیں بھی زندہ زمین میں دفن کر دیا گیا تھا۔ میں نہیں جانتا زندہ انسان زمین کے اندر کیسا محسوس کرتا ہے، لمحہ لمحہ سانس رکھتے ہوئے کیسا محسوس ہوتا ہے۔ اس دن مجھے گولی لگی تھی اور ہم جنگل کی بیچوں بیچ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں تھے، جب باہر سے جانوروں کی ایسی ہی خطرناک آواز آ رہی تھی۔ ان لوگوں نے پہلے تمہارے بابا کو زمین کے اندر دفن کر کے انہیں مارا، پھر بعد میں جنگلی جانوروں نے ان کی لاش کو زمین کے اندر سے نکال کر صدیق اس کے لیے عزیز تھا، وہ آگے کچھ نہیں بول پایا۔ مجھے یقین ہے کہ تم بہت مضبوط ہو لڑکی۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتا باہر نکل گیا، جبکہ اپنے باپ کی بے بس موت پر وہ آنسو بہاتی وہیں بینچ پر بیٹھ گئی۔ ڈیول میں تمہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا آج، لیکن پھر اگر تم یہاں آ ہی گئے ہو تو پلیز وسیم اور راشد کا بھی حل نکال دو۔ وہ لوگ اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کرنے پر راضی نہیں ہیں، انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ وہ کسی ڈیول سے نہیں ڈرتے، تو چلو پھر انہیں ڈراتے ہیں۔ میں روح کے ساتھ ایک پرسکون وقت گزارنا چاہتا ہوں، اس لیے جلدی سے جلدی سارے کام ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ تمہیں میرا ایک کام کرنا ہے، میں روح کو اپنے ساتھ کہیں باہر لے کے جانا چاہتا ہوں، 2 ٹکٹس کا انتظام کر دو لیکن روح کے اصل نام پہ۔ میں تب تک اپنے سارے کام نپٹا ڈالوں گا، تمہارے پاس بس اتنا ہی وقت ہے، یا پاسپورٹ بنوانے کے لیے ٹھیک ہے میں کر دوں گا۔ ڈیول میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں، لیکن تمہاری زندگی بہت الگ ہے، کیا روح اس زندگی سے کمپرومائز کر پائے گی؟ میرا مطلب ہے تو اس لڑکی کے لیے ضرورت سے زیادہ ہی پوزیسو ہوتے جا رہے ہو۔ مجھے لگا تھا یہ وقتی احساس ہے، لیکن تم نے اس سے شادی کر لی، لیکن جب اسے یہ سب کچھ پتہ چلے گا، میرا مطلب ہے کون بتائے گا اسے؟ یارم نے اس کی بات کاٹی۔ ڈیول یہ چھپی ہوئی بات تو نہیں ہے، بہت لوگ جانتے ہیں، اگر لیلا نہیں تو کوئی اور سے ہی
میں نے کہا نا، جو بھی مجھ سے میری روح کو الگ کرنے کی کوشش کرے گا میں اس کی روح نکال دوں گا۔ تم بے فکر ہو جاؤ، اتنی ہمت کسی میں بھی نہیں ہے۔ مجھے وسیم اور راشد سے ملنا ہے۔ وہ خضر سے مزید اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ خضر کے ساتھ وسیم اور راشد کے ٹھکانے پر آیا۔ شوف آنا نہیں چاہتا تھا لیکن مجبور تھا۔ شوف کا کہنا تھا کہ لیلا کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ بالکل غلط ہے، کیونکہ وہ لیلا کو اپنی بھابھی مان چکا تھا، لیکن اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ ڈیول کے سامنے بھی ایسا کہتا، اس لیے شرافت سے ان کے ساتھ آ گیا۔ دیکھو، میں تم دونوں کو پہلے سے بتا رہا ہوں، اگر قتل کرنے کا ارادہ ہے تو میں اندر نہیں آؤں گا۔ میں ان گناہگار آنکھوں سے قتل نہیں دیکھ سکتا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ایسے ہی ڈیول کے مارنے کے انداز سے ڈر لگتا ہے، لیکن ڈیول کی گھوری نے اسے اندر آنے پر مجبور کر دیا۔ باہر ان کے آدمی اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ وہ سیدھے ان کے آفس میں آئے اور سامنے کی کرسیوں پر بیٹھے۔ اگر تم لوگ پھر سے اس ویڈیو کے لیے آئے ہو تو ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ وہ ویڈیو ڈیلیٹ نہیں ہوگا۔ جس طرح سے تم نے واسق ملک کو مارا ہے، اتنا کمزور ہمیں مت سمجھنا۔ وسیم بیٹھتے ہوئے بولا۔ ارے ہم نے تو ویڈیو کا ذکر بھی نہیں کیا، بیٹھو ہم آرام سے بات کرتے ہیں، خضر نے کہا۔ ویسے اگر تم ہمیں نائٹ سٹی والا ایریا دے دو تو ہو سکتا ہے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کے بارے میں ہم سوچیں۔ اس نے نائٹ سٹی ایریا کا نام لیا جو کہ ڈیول کے قبضے میں تھا۔ مجھے منظور ہے، وہ ویڈیو ڈیلیٹ کرو، ڈیول نے کہا۔ وسیم نے فاتحانہ نظروں سے راشد کی طرف دیکھا۔ پہلے ان پیپرز پر سائن کرو۔ وہ ساری تیاری کیے بیٹھے تھے۔ ڈیول پیپرز اٹھا کر دیکھنے لگا۔ شوف، وسیم راشد کا آفس دیکھو کتنا اچھا ہے۔ خضر نے شوف کو مخاطب کیا جبکہ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ فضول میں کیوں بول رہا ہے۔ اس سے کئی گنا زیادہ ہمارا آفس اچھا ہے کیونکہ وہ ساؤنڈ پروف ہے۔ شوف نے جتلانا ضروری سمجھا۔ ان کا آفس شاف نے خود ڈیزائن کروایا تھا۔ وہ اس معاملے میں وہ بالکل عورتوں جیسا تھا۔ وہ اپنی چیز کو نمرون سمجھتا تھا۔ ہمارا آفس بھی ساؤنڈ پروف ہے، راشد نے ایک سٹائل میں کہا۔ تھینک یو، بس اتنا ہی جاننا تھا۔ اس کے ساتھ ہی پھرتی سے ٹانگ گھماتے شوف نے ایک کک سے راشد کو زمین پر گرایا جبکہ دوسرے کو خضر سنبھال چکا تھا۔ ڈیول، یہ دھوکہ ہے، تم ہمارے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، راشد چلایا تھا۔ چھوڑو ان سب باتوں کو، میں تم سے صرف ایک بار پوچھوں گا، کیا تم لوگ ویڈیو ڈیلیٹ کرنا چاہو گے؟ اور اگر تمہارا جواب اب بھی نہیں ہے تو اس کے بعد میں کچھ نہیں پوچھوں گا، صرف اپنا کام کروں گا، ڈیول ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا۔ نہیں، وہ ویڈیو ہرگز ڈیلیٹ نہیں ہوگا، وسیم چلایا۔ فائن، اب میں نہیں پوچھوں گا، تم وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر بھی دو بھی نہیں۔ ڈیول نے اپنی جیب سے ایک بلیڈ کا پیکٹ نکالا جسے دیکھا شوف کا منہ بن گیا۔ یار نہیں، ہم وہ ایسے تیزاب کیوں لائے تھے؟ شوف نے کہا۔ کس طرح سے مرنا پسند کرو گے وسیم؟ تمہارے پاس دو آپشنز ہیں۔ ڈیول نے اس کے سامنے دونوں چیزوں کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں، تمہیں لگتا ہے میں ان سے ڈر جاؤں گا؟ مجھے پتہ ہے تم مجھے نہیں مارو گے۔ اگر تم نے مجھے مار دیا تو وہ ویڈیو ڈیلیٹ کیسے کراؤ گے؟ وسیم ہنسا تھا۔ اس کی ہنسی نے جلدی پر تیل کا کام کیا۔ ڈیول نے اس کا جبڑا پکڑا اور تیزاب کی شیشی اس کے منہ کے اندر انڈیل دی۔ مجھے سیریز موضوع پہ ہنسنے والے لوگ زہر لگتے ہیں۔ وہ اتنی زور سے دھاڑا تھا کہ ساتھ کھڑا راشد کپ کپانے لگا جبکہ وسیم کے چہرے پر چھالے پھوٹنے لگے۔ اس کی ساری نسیں گل چکی تھی۔ شوف سے مزید برداشت نہ ہوا، اسے ابکائیاں آنا شروع ہوئی۔ وہ راشد کو وہیں پھینکتا وہاں سے باہر کی طرف بھاگا۔ ہاں راشد، تمہارے پاس بھی دو آپشنز ہیں، تم کس طرح سے مرنا چاہو گے؟ اس نے وہی دو چیزیں اب اس کے سامنے رکھی۔ راشد نے بے بسی سے خضر کی طرف دیکھا جو کہہ رہا تھا کہ تیزاب سے مرو کیونکہ بلیڈ سے بہت زیادہ درد ہوگا۔ اس نے راشد کا جبڑا پکڑا جب اس کا فون بجنے لگا۔ فون پر جگمگاتا نام دیکھ کر اس کے گال پہ ڈمپل نمایاں ہوئے۔ سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھا تھا۔ اس نے اشارے سے خضر کو راشد کا منہ بند کرنے کو کہا اور خود گہرا سانس لے کے فون اٹینڈ کیا۔ ہاں جان، بہت مس کر رہی ہو مجھے؟ لہجے میں دنیا جہان کی محبت سمو کر بولا۔ مس نہیں کر رہی، بس پوچھ رہی ہوں کہ کیا بناؤں؟ روح شرماتے ہوئے بولی۔ کچھ مت بناؤ، میں بس تھوڑی دیر میں آتا ہوں، ہم ساتھ باہر لنچ کریں گے، تب تک تم تیار ہو جاؤ۔ اگلے 15 منٹ میں تمہارے پاس ہوں گا، ٹھیک ہے؟ جلدی آئیے گا۔ اوکے جان، میں بس ابھی پہنچا۔ فون بند کر کے جیب میں رکھتے ہی گال پہ ڈمپل غائب ہو چکے تھے۔ احسان مانو میری بیوی کا جس نے تمہیں جینے کے لیے 2 پل اور دے دیے۔ اب بتاؤ کس طرح سے مرنا پسند کرو گے؟ ڈیول، میں وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دوں گا، پلیز مجھے مت مارو، مجھے بخش دو۔ وہ روتے ہوئے اس کے پیروں میں گرا۔ خضر، میں اس طرح کے کیسز میں بلیڈ استعمال کرتا ہوں۔ وہ بخشنے کے موڈ میں نہ تھا۔ نہیں ڈیول، مجھے معاف کر دو، میں سب کچھ ڈیلیٹ کروا دوں گا، وہ روتے ہوئے بول رہا تھا۔ تمہیں اس شخص کا واسطہ جسے تمہیں سب سے زیادہ چاہتے ہو، تمہیں تمہارے اپنوں کا واسطہ، خدا کے لیے میرے بچے ہیں، وہ یتیم ہو جائیں گے، مجھے معاف کر دو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ خضر، اس سے ڈیٹیل لے کے سب کچھ ڈیلیٹ کروا دو، بس اتنا کہہ کے وہ باہر نکل گیا جبکہ خضر پریشان ہو چکا تھا کیونکہ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کوئی موت
موت کے منہ سے بچ گیا ہو۔ ڈیول کی عدالت میں یہ لوگ اکثر موت کے گھاٹ اترتے تھے۔ وہ کب سے باہر کھڑا ہارن بجا رہا تھا۔ روح کو فون پر پہلے ہی اپنے آنے کی خبر دے چکا تھا، لیکن وہ ابھی تک تیار نہیں تھی اور یارم کو انتظار کرنے کی عادت نہ تھی۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی بلڈنگ سے نیچے آئی اور آ کر اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی۔ روح، یہ کیا طریقہ ہے؟ میں کب سے تمہارا یہاں کھڑا انتظار کر رہا ہوں اور تم پر آرام سے تیار ہو رہی ہو۔ میں تیار ہو رہی تھی، اب تیار ہونے میں وقت تو لگ ہی جاتا ہے۔ روح نے منہ بنا کر اس کی ڈانٹ سن۔ بالکل بھی نہیں روح، تمہیں وقت کی قدر نہیں ہے، تمہیں وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ تمہیں پتہ ہے اس تھوڑی دیر میں کتنے کام نپٹا سکتا ہوں، اور تم اتنے وقت میں سے اوپر کیا کر رہی تھی؟ میں تمہیں وہاں سے فون کر کے بتا چکا تھا کہ میں گھر آ رہا ہوں، اور تم کون سے وہ فیشنیبل لڑکیوں کی طرح میک اپ کرتی ہو؟ پھر تمہیں اتنا وقت کیوں لگا؟ یارم ایک ایک سیکنڈ کا حساب مانگ رہا تھا۔ آپ نے دیکھا نہیں، لیکن میں نے میک اپ کیا ہے۔ روح منہ بنا کر بولی، ہاں بالکل مجھے نظر آ رہا ہے، تمہاری آنکھوں میں کاجل ہے اور لبوں پہ لائٹ پنک کلر کی لپسٹک ہے، لیکن محترمہ اسے میک اپ کوئی نہیں کہتا۔ کیا مطلب کیوں نہیں کہتا؟ میں نے اتنی محنت سے لگایا ہے، اب میں یہ ماریا آپی کی طرح پروفیشنل تو نہیں ہونا۔ آپ کو پتہ ہے میری آپی اتنا اچھا میک اپ کرتی ہیں، انہوں نے پورا کورس کیا ہے، پورا بندہ بدل دیتی ہیں۔ روح نے خوشی سے چہکتے ہوئے بتایا، آج سے زیادہ سے کبھی ماریا کے اس کورس کی خوشی نہ ہوئی تھی۔ اور پلیز یار، میں تمہارا ماریا نامہ نہیں سننا چاہتا۔ تم نے مجھے اتنا انتظار کروایا ہے، اس کی تمہیں سزا ملے گی۔ یارم سیریس انداز میں بولا، سزا؟ آپ مجھے سزا دیں گے؟ روح کو صدمہ ہوا۔ اور نہیں تو، سزا تو تمہیں ضرور ملے گی تاکہ آئندہ تم یہ غلطی بالکل نہ کرو۔ یارم نے جھک کر اس کے لبوں پر اپنے ہونٹ رکھے۔ روح کا چہرہ پل میں سرخی جھلکنے لگا۔ ہم گاڑی میں ہیں، روح نے یاد دلانا ضروری سمجھا۔ ہاں، اسی لیے اتنی کم سزا دی ہے، اگر گھر میں ہوتے نا تو سوچو تمہارا کیا حال ہوتا۔ آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، انہوں نے منہ بنا کر کہا، جبکہ نظریں ملانا اور مشکل ہو چکا تھا۔ ہاں، میں بالکل بھی اچھا نہیں ہوں، اور گھر واپس آنے کے بعد مجھ سے اچھا ہونے کی امید بھی مت کرنا۔ اس نے تہہ دل سے اس کا لگایا الزام قبول کیا۔ وہ اسے پہلے شاپنگ مال لے کے آیا اور اس کے لیے اس کی جسمانیت کے حساب سے کپڑے لینے لگا۔ ارے میرے پاس اتنے سارے کپڑے ہیں اور کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کیوں بیکار میں اپنے پیسے برباد کر رہے ہیں؟ روح کو بیکار میں اتنا کچھ خریدنا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں بھی تم پہ خرچ کرنے سے میرے پیسے برباد نہیں ہوتے، تمہارے لیے تو کماتا ہوں، میرا سب کچھ تمہارا ہے، اس کے گال پہ چٹکی کاٹتے ہوئے کہا۔ پھر شاپنگ میں مصروف ہو گیا، اس نے سب کچھ اپنی پسند کا لیا۔ اس بیگ کا میں کیا کروں گی؟ میں نہیں اٹھاتی یہ پرس وغیرہ۔ مت اٹھاؤ، لیکن پاس ہونا چاہیے۔ اسے عورتوں کی شاپنگ کا زیادہ تجربہ نہ تھا، اس کے ہاتھ میں جو آ رہا تھا وہ خریدے جا رہا تھا۔ میں اسے کہیں رکھ کے بھول جاؤں گی، روح نے اپنا مذاق اڑایا۔ ہاں یہ بھی اچھی بات ہے، تم ایسا کرو، تم مجھے اپنے گارڈ رکھ لو، تم جہاں جاؤ گی میں اسے اٹھا کر پیچھے پیچھے آؤں گا۔ یارم آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے۔ یارم کی اس طرح کی باتیں روح کو کنفیوز کر رہی تھی۔ دیوانہ ہو گیا ہوں تمہارا سایہ بن کے رہنا چاہتا ہوں۔ اف، یہ شخص اظہار کے معاملے میں کتنا امیر تھا، بات بات پر اپنے دل کی بات اس سے کہتا تھا۔ روح، اگر تم نے ناخن کھانے نہ چھوڑے تو میں تمہارا کھانا پینا بند کر دوں گا۔ یارم اس سے جب بھی کوئی زبانی بات کرتا وہ اپنے ناخن کھانا شروع کر دیتی، جبکہ یارم کو اس کی عادت سے چڑ ہونے لگتی تھی۔ میں نہیں کھاتی، یہ تو خود ہی منہ میں آ جاتے ہیں، وہ معصومیت سے بولی۔ ہاں بالکل، تمہارے ناخنوں کی تو ٹانگیں ہیں جو اپنے آپ چل کے تمہارے منہ تک آ جاتی ہیں۔ آج کے بعد تمہارے ہاتھ تمہارے منہ میں دیکھنا، تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ دھمکی دیتا ہے اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے چل دیا۔ آپ میرے ہاتھ کاٹ دیں گے؟ روح آنکھیں ٹپ ٹپاتی پوچھنے لگی۔ یارم نے گھور کر دیکھا، مطلب اگر آپ میرے ہاتھ کاٹ دیں گے تو میں کھاؤں گی کیسے؟ کام کیسے کروں گی؟ کھانا کیسے بناؤں گی؟ میں ہوں نا، اپنی بیوی کے سارے کام اپنے ہاتھ سے کروں گا۔ اگر آپ کو مزید اعتراض نہ ہو تو ہم لنچ کر لیں۔ یارم پھر سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چلنے لگا۔ ہاں چلیں، ویسے بھی آپ کی جارحانہ باتیں سن سن کر میرے پیٹ کے چوہے بھی خودکشی کر لیں گے، اور اگر میں سچ میں ایسا جارحانہ نکلا تو یارم نے ایک دم سیریس ہوا۔ تو میں بھاگ جاؤں گی، روح ہنس کر بولی۔ بھاگ کر دکھانا، جان نہ نکال دی تو کہنا۔ ہاتھ کی گرفت سخت ہو چکی تھی، لیکن کچھ نہیں بولی، بس اس کے ساتھ چلتی رہی۔ شاید یارم کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ وہاں سے دور جانے کی بات کریں۔ دونوں نے ہوٹل میں لنچ کیا۔ یارم اس کی پسند کی ڈش منگوائی۔ وہ آرام سے کھانا کھا رہا تھا، اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا، اسے مکمل نظر انداز کر چکا تھا۔ یارم آپ ناراض ہیں؟ روح جو کب سے نوٹ کر رہی تھی وہ اس سے بات نہیں کر رہا تھا، پوچھنے لگی۔ ہاں، وہ مختصر سا جواب دے کر کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ سوری یارم، میں آئندہ ایسی بات نہیں کروں گی، آپ پلیز مجھ سے ناراض نہ ہوں۔ روح نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ٹھیک ہے، مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاؤ۔ یارم نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالتے ہوئے کہا۔ ایک نظر پورے ہوٹل میں ڈالی جو لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ یارم یہاں سب کے سامنے، وہ آنکھیں نکال کر اسے دیکھنے لگی۔ کیوں؟ بیوی ہو میری، سب کے سامنے کھلانے میں کیا پرابلم ہے؟ آپ گھر چلیں، میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گی، روح نے ہار مانگتے ہوئے
کہا یہاں کیوں نہیں؟ اگر مجھے راضی کرنا چاہتی ہو تو یہیں سب کے سامنے مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ۔ یارم پلیز ایسے مت کریں، روح نے منت کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے تم مجھے ناراض ہی رہنے دو۔ یارم نے ناراضی سے چہرہ پھیرا، جبکہ ڈمپل صاف شرارت کی گواہی دے رہا تھا، لیکن روح کو ہوش ہی کہاں تھا ڈمپل کا، وہ تو بس اس کی ناراضگی کا سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد آخر اس نے ہار مانی اور اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کر اس کی طرف کیا، جو یارم نے مسکراتے ہوئے کھایا، لیکن اس کی شکل دیکھ کر اسے مزید شرارت سوچنے لگی۔ بیبی کیا کر رہی ہو یار، لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ شرارت سے بولا۔ روح نے گھور کر اس کی طرف دیکھا اور اسی کی بات مان رہی تھی اور اب بھی مزید نخرے دکھا رہا تھا۔ آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، روح نے منہ بنا کر کہا تو یارم کا کہکہ بلند ہوا۔ روح کے سامنے پہلی بار یارم اتنا کھل کر ہنسا تھا۔ مگر تم بہت اچھی ہو، اس میں پیار سے اس کا گال چھوا۔ آپ کے ڈمپلز بھی بالکل پیارے نہیں ہیں، آپ مسکراتے ہوئے بالکل اچھے نہیں لگتے، روح نے مزید منہ بنا کر کہا۔ اوئے میرے بارے میں جو بولنا ہے بول لو، لیکن میرے ڈمپلز کے بارے میں کچھ مت بولنا، میری بیوی مرتی ہے ان پر، یارم نے آنکھ دباتے ہوئے کہا۔ آپ کی بیوی بھی بری ہے، آپ بھی برے ہیں، آپ کے ڈمپلز بھی برے ہیں اور آپ ہنستے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ روح کو ضرورت سے زیادہ ہی غصہ آ گیا تھا، لیکن اس طرح سے غصہ نکالتی ہوئی یارم کو بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ وہ اس کی معصوم باتیں سن کر ہنس رہا تھا، جبکہ دور کوئی تھا جو ان کی اس ہنسی کھیلتی زندگی کو دیکھ کر خوش نہیں تھا۔ آنے والا وقت ان کے لیے بہت کچھ چلا رہا تھا، جس کے لیے یارم تیار تھا، لیکن روح نہیں۔ شوف ابھی بھی آفس میں آیا تھا، دیکھو تو لیلا بیٹھ کے رو رہی تھی، اسے ہنسی بھی آ رہی تھی اور وہ لیلا کے لیے پریشان بھی تھا، لیکن لیلا کی حالت دیکھ کر اسے پتہ نہیں کیوں مزہ آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے لیلا ڈیول سے پیار کرتی تھی، بلکہ کرتی ہے، لیکن ڈیول نے تو اسے کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ وہ اس کے لیے ایسے جذبات رکھے، یہ اس کی خود ساختہ محبت۔ لیلا کیوں رو رو کر ہلکان ہوئی جا رہی ہو؟ بس کر دو، اپنے آگے پیچھے دیکھو، یہاں بہت لوگ ہیں محبت کے قابل، تم تو ایک ہی انسان سے دل لگا کر رونے بیٹھ گئی ہو۔ مجھے دیکھو، میں تو ہر انسان سے محبت کرتا ہوں جو مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھے ایک بار ٹھکرا دے میں نے دوبارہ اس کی طرف کبھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ شوف نے اپنی مثال دی، اکثر لڑکیاں اسے اپنے پاس بلاتی تھی اور وہ خوشی خوشی سب کے پاس جاتا تھا، اور جو لڑکی اس کی طرف سے منہ پھیر لیتی وہ اس کی طرف دیکھتا تک نہیں تھا۔ 25 سال کا یہ لڑکا نہ صرف بہت خوبصورت تھا بلکہ بہت شوخ طبیعت رکھتا تھا، لیکن یہ بات لیلا کے لیے کوئی اہمیت نہ رکھتی تھی، کیونکہ وہ شوف کی طرح وقتی محبت نہیں کرتی تھی، وہ ڈیول کو دل و جان سے چاہتی تھی، لیکن ڈیول نے اس کی جگہ کسی اور کو دے دی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ روح کو جا کر سب کچھ بتا دے، لیکن جس طرح سے ڈیول نے اس کی موت کا نقشہ کھینچا تھا وہ یہ سوچ کر بھی کام جاتی۔ اچھا یار رونا دھونا بند کرو، میں بہت دنوں سے بور ہو رہا ہوں، مجھے کوئی چیلنج دو، وہ اسے باتوں میں لگانے لگا۔ شوف اکثر جب بور ہوتا تھا تو لیلا اور خضر اسے چیلنج دیتے تھے، جن ہر حال میں کرتے ہوئے وہ اپنی بوریت دور کرتا تھا۔ تمہیں چیلنج پورا کرنا ہے نا، میں تمہیں چیلنج دیتی ہوں، تم ڈیول کے فلیٹ میں جانا ہوگا، اور وہ بھی ڈیول کو بتائے بغیر، وہ بھی اکیلے، اور اس کے گھر جا کر اس کی بیوی کو بتاؤ کہ لیلا یعنی کہ میں اس کی بیوی سے کہیں درجے زیادہ خوبصورت اور اچھی ہوں۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا، ڈیول میری جان نکال دے گا۔ شوف اچھا خاصا کیوں، تمہیں چیلنج چاہیے تھا نا، میں نے تمہیں چیلنج دیا، اب تم ڈیول کو بتائے بغیر اس کے گھر میں جاؤ گے، اور اس کے بعد جب میں اسے بتاؤں گی کہ تم اس کے گھر میں ہو تو وہ تمہاری بوریت بہت اچھے طریقے سے دور کرے گا۔ لیلا جو کب سے اس کی باتیں سن رہی تھی اپنی ٹینشن بھلا کر اسے چیلنج دینے لگی۔ شوف کا ہمیشہ سے ایک ریکارڈ تھا، وہ جو بھی چیلنج لیتا اسے پورا کرتا، چاہے کسی بھی قیمت پر۔ اب تو لیلا کو اس نے خود کہہ کر یہ چیلنج لیا تھا، اسے تو اب اس چیلنج کو کسی بھی حال میں پورا کرنا تھا۔ وہ اپنے سارے کام نپٹا کر اپنے روم میں ریسٹ کرنے آئی تھی۔ یارم نے اس کے لیے نوکر کا انتظام کرنے کے لیے کہا، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس کے آنے سے پہلے بھی یارم سارے کام خود کرتا تھا، ایسے تو ویسے بھی کام کرنے کی عادت تھی، اگر یہ سارے کام کرنے کے لیے بھی کوئی نوکر آتا تو اس کے لیے کرنے کو کچھ بھی نہیں بچتا، اور گھر میں کام ہی کتنا تھا، سارا کام نپٹا کر ویسے بھی وہ کتنی ہی دیر فارغ بیٹھی رہتی۔ ابھی وہ سارا کام ختم کر کے اپنے کمرے میں آئی تھی جب دروازہ بجا، ٹائم دیکھا تو دوپہر کا 1 بجا تھا۔ یارم کا تو ابھی فون آیا تھا، وہ اپنے آفس میں کام کر رہے ہیں تو پھر کون ہو سکتا ہے دروازے پر؟ یارم نے اس طرح سے کسی کے لیے بھی دروازہ کھولنے سے منع کر رکھا تھا۔ روح دروازے کے قریب آ کر پوچھنے لگی کون ہے، تو باہر سے شوف بولا۔ شوف بھائی، روح خوش دلی سے اسے خوش آمدید کرنے لگی۔ ہاں میں تمہیں ایک بات بتانے آیا ہوں لڑکی، وہ کہتا ہوں اندر آ کے بیٹھا۔ جی کہیے کیا کہنے آئے ہیں؟ خضر تو اسے بالکل اپنی کسی چھوٹی بہن کی طرح ٹریٹ کرتا تھا، لیکن یہ شوف کافی نکچڑا تھا، وہ اسے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا، اور آج اس نے ملنے چلایا۔ ہاں میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ لیلا تم سے اچھی اور تم سے زیادہ خوبصورت ہے، اسے جلدی سے جلدی چیلنج ختم کر کے یہاں سے نکلنا تھا۔ یہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہیں، اچھے
کا تو نہیں کہہ سکتی، میں ان کے پاس زیادہ دیر تو نہیں رہی، لیکن آپ کہہ رہے ہیں تو مان لیتی ہوں۔ روح نے مسکراتے ہوئے کہا، دیکھو لڑکی، یہ ساری میٹھی میٹھی باتیں نہ تم صرف بھائی کے سامنے کیا کرو، میرے سامنے نہیں۔ آج پھر سے اسے اچانک یاد آ گیا کہ ڈیول اس کے بھائی جیسا ہے، یا پھر شاید اسے بتانا چاہتا تھا کہ ڈیول کی زندگی میں اس کی بہت اہمیت ہے۔ آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ کھانا کھایا آپ نے؟ روح پوچھنے لگی۔ نہیں، ابھی نہیں کھا پایا، ابھی جا کے کھاؤں گا۔ ہاں چائے لے آؤ تم۔ اس سے کہاں ڈیول ان کے گھر میں کبھی کھانے پینے کو کچھ نصیب ہوا تھا جو امید رکھتا تھا، لیکن جب سے یہ لڑکی آئی تھی اس کے ہاتھ کا مزے مزے کے کھانا دوسرے تیسرے دن نصیب ہو جاتا، لیکن پھر نخرہ دکھانا بھی ضروری تھا۔ آج آخر لیلا کا دوست تھا اور اسے لیلا ہی کا دیور بننا تھا۔ اس کا دل بھی تو کہتا تھا کہ لیلا اس سے اچھی اور اس سے زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ بات الگ تھی کہ وہ یہ بات بتانے کے لیے کبھی یہاں نہ آتا۔ روح مسکراتے ہوئے اس کے لیے کھانا لے گئی۔ آپ آرام سے کھانا کھائیں، پھر میں آپ کو چائے بنا کے دوں گی۔ خالی پیٹ چائے نہیں پیتے۔ شوف کو اس کا وقت بہت بھوک لگی تھی، اس لیے سارے نخرے ایک طرف رکھ کر کھانا کھانے لگا۔ اب یارم کو پتہ لگنے سے پہلے سے کچھ نہ کچھ کھانے کو تو نصیب ہو ہی چکا تھا، ورنہ کیا پتہ یارم سزا کے طور پہ اسے قید خانے میں ہی ڈال دیتا۔ شوف میں بچنا تھا اور چھوٹا ہونے کی وجہ سے اکثر غلطیاں کر جاتا تھا، جس کی سزا کے طور پر ڈیول اسے قید خانے میں ڈالتا اور وہاں اسے پتلی دال اور روٹی کے ساتھ کھانا کھانے کو ملتا، اور سامنے رکھی کچن کڑھائی سے پتلی دال روٹی سے تو اچھی ہی تھی، بلکہ بہت مزے کی بھی تھی۔ تم میری شکل دیکھنا بند کرو، جاؤ میرے لیے چائے بناؤ۔ اس نے آرڈر دیا تھا جیسے سامنے روح نہیں بلکہ کوئی ویٹرس کھڑی ہو۔ چلو، یارم کے آج تک دی گئی سزا کا بدلہ وہ روح سے لے رہا تھا۔ یہ بات الگ تھی کہ اگر یارم کو اس بارے میں پتہ چل جاتا تو وہ اس سے الٹا لٹکانے میں ایک سیکنڈ نہ لگاتا۔ اچھی لیلا ہے، خوبصورت لیلا ہے، اور چائے لے کر میں آؤں۔ روح جو کب سے اس کے نخرے برداشت کری تھی اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ وہ تو چائے کی امید لیے بیٹھا تھا، اچانک سے اس سے گھورنے لگا۔ تم بھی اچھی ہو تو چاہے تو دے سکتی ہو، شوف نے معصومیت سے کہا۔ وہ چائے کا عاشق تھا اور چائے کے لیے تو وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ میں بھی اچھی ہوں یا میں ہی اچھی ہوں؟ وہ دونوں ہاتھ سینے پہ باندھے اس سے پوچھ رہی تھی۔ چائے کے ساتھ پکوڑے بھی ملیں گے؟ اس نے جانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ضرور ملیں گے، تم لیلا سے زیادہ خوبصورت ہو اور اس سے زیادہ اچھی بھی ہو، شوف کسی روبوٹ کی طرح بولا تھا۔ روح کی تو ہنسی نکل گئی۔ اور اگر تم مجھے چیلنج کرو گی، یہ بات لیلا کے منہ پر جا کر کہوں گا۔ میں آپ کو ایسا چیلنج کیوں دوں گی؟ روح کنفیوز ہو کر پوچھا۔ کیونکہ سب مجھے چیلنج دیتے ہیں جسے میں پورا کرتا ہوں۔ ہمیں زندگی میں ہر قسم کے چیلنج کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ کوئی بھی ہمیں کوئی بھی ٹاسک دے سکتا ہے۔ ڈیول کہتا ہے ہمیں ہر قسم کی سچویشن کو فیس کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہ زندگی ہے، اس میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے جو بھی مجھے چیلنج کرتا ہے نا، اس کا چیلنج ہر قیمت پر پورا کرتا ہوں۔ تو یہ بات ہے، تو میں بھی آپ کو ایک چیلنج دوں گی، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے میں تیار ہوں، لیکن اس سے پہلے تم مجھے ایک بات بتانی ہوگی، میں اچھا ہوں یا خضر؟ شوف کو آج پہلی باری لڑکی اتنی بری نہ لگی تھی، شاید آج سے پہلے وہ اسے لیلا کی نظروں سے دیکھتا۔ آپ سے تو کبھی تفصیلی بات ہی نہیں ہوئی۔ ہاں خضر بھائی بہت اچھے ہیں، اس نے دل سے تعریف کی۔ مطلب خضر مجھ سے زیادہ اچھا ہے؟ شوف نے منہ بنا کر کہا۔ پانی پوری کھاتی ہوں تو شوف اپنی فیوریٹ لسٹ میں شامل ہوئے لوگوں کو اکثر اپنے پیسوں سے پانی پوری کھلاتا ہے۔ کیا پانی پوری یہاں دبئی میں؟ روح تو خوشی سے بے ہوش ہونے والی تھی، جبکہ پانی پوری کا نام سن کر منہ میں پانی آ گیا تھا۔ ہاں میں تمہیں لا کر دے سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ میں سب کچھ کروں گی جو آپ کہیں گے، روح نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا۔ لڑکی پہلے بات تو سن لو۔ شوف اسے ہواؤں میں اڑنے سے پہلے ہی کھینچ کر زمین پر لا پٹکا۔ تمہیں اپنے پیارے لاڈلے بھائی خضر کے لیے بلڈنگ کی چھت پر چڑھ کر چلا چلا کر 5 بار کہنا ہوگا کہ شوف خضر سے بہتر ہے، خضر ایک نمبر کا لوفر ہے، شوف کا کبھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ شوف نے چبا چبا کر کہا۔ اس کے بدلے میں تمہیں ایک نہیں بلکہ 5 پلیٹ پانی پوری کی لا کر کے لاؤں گا، اور اگر آرام سے کہو گی تو 1 پلیٹ ملے گی۔ کیا؟ روح نے معصومیت سے پوچھا۔ ہاں پیاری بہنا، کیوں نہیں، لیکن اس کے لیے تمہیں خضر کے کان میں کہنا ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی دروازہ بجا، اور دوبارہ اتنا جارحانہ انداز سے بجا کہ دونوں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ او شٹ، ڈیول آ گیا، شوف نے ڈرتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ہوں گے، روح نے پوچھا۔ مجھے پتہ ہے وہی ہوگا، دیکھو تم مجھے بچا لینا، تم میری پیاری بہن ہو نا، پلیز مجھے اپنے شوہر کے ہاتھوں سے بچا لینا، انہوں نے ضرور آپ کو کسی اور کام کے لیے بھیجا ہوگا اور آپ یہاں آ گئے، یہی بات ہے نا؟ روح نے پوچھا اور دروازے کی طرف جانے لگی۔ کون ہے؟ میں ہوں، دروازہ کھولو، باہر سے یارم بولا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ میں اچھی یا لیلا؟ انداز میں شرارت صاف جھلک رہی تھی۔ ارے تم اچھی ہو میری ماں، خدا کے لیے مجھے بچا لینا، شوف نے منت کی۔ روح نے ہنستے ہوئے دروازہ کھول دیا، لیکن دروازہ کھولتے ہی یارم روح کو اگنور کرتا ہوا شوف کی طرف بڑھا اور اسے گردن سے پکڑ لیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ میں نے منع کیا تھا نا کہ تم لوگوں کو کہ یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ وہ غصے سے پھنکا رہا تھا۔ یارم یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں انہیں۔ روح تو پہلے اس کے جارحانہ انداز پہ گھبرائی، پھر آگے بڑھ کر شوف کو چھڑانے لگی۔ شوف تم نے میرا بھروسہ توڑا ہے، کیوں آئے تھے تم یہاں؟ یہ لیلا مجھے بتا چکی
چکی ہے، تمہارا تو میں وہ حشر کروں گا جسے تم ساری زندگی یاد رکھو گے۔ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھا جب نے روح نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ مجھ سے ملنے آئے تھے، کیا میرے بھائی مجھے اس گھر میں ملنے نہیں آ سکتا؟ بولتے ہوئے روح کی آواز کافی اونچی ہوگی۔ خبردار جو آپ نے میرے بھائی کو کچھ بھی کہا۔ وہ ان دونوں کے بیچ میں ڈال بن کے کھڑی تھی۔ بھائی، میں آپ کا بھروسہ کبھی نہیں توڑ سکتا، آپ کے علاوہ میرا ہے ہی کون اس دنیا میں؟ شاف کو پھر سے ایموشنل دورہ پڑا تھا۔ میں تو بھابھی کے ہاتھ کا کھانا کھانے آیا تھا، وہ اب بہن سے بھابھی ہو گئی تھی اور ابھی مجھے چائے بنا کے دینے والی تھی کہ آپ آ گئے۔ وہ معصومیت سے بولا، بہت بھوک لگی تھی نا تمہیں؟ کھانا تو تمہیں میں کھلاؤں گا۔ وہ ایک نظر روح کو دیکھ کر اسے گھورتے ہوئے بولا، گھورنا بند کریں میرے بھائی پلیز۔ دیور کو خبردار جو انہیں ڈانٹا۔ بھائی آپ یہاں بیٹھے، میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں۔ یہ یارم کی محبت ہی تھی جو اسے اتنا بولنے کی اجازت دے رہی تھی۔ یارم کی محبت سے چند دن میں ہی بہت کانفیڈنس دیا تھا۔ شاف نے اجازت طلب نظروں سے یارم کی طرف دیکھا، وہ سر جھٹک کر ٹائی ڈھیلی کرتا وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ بھائی، میں آپ کا بھروسہ کبھی نہیں توڑ سکتا۔ مجھے نہیں پتا لیلا نے آپ سے کیا کہا، لیکن اس نے مجھے یہاں آنے کا چیلنج کیا تھا کہ میں روح بھابھی کو یہاں کر یہ کہوں کہ لیلا ان سے زیادہ خوبصورت ہے۔ پھر روح بھابھی میرے لیے کھانا لے کے آئی، لیکن میرا یقین کریں میں آپ کا بھروسہ کبھی نہیں توڑوں گا۔ میں روح بھابھی کو کبھی نہیں بتاؤں گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو میں چائے بھی پیے بغیر یہاں سے چلا بھی جاؤں گا۔ وہ معصومیت کے ریکارڈ توڑتے ہوئے بولا، کھانا ٹھوس چکے ہو تو چائے بھی پی کے ہی جانا، آخرکار سالے ہو میرے۔ یارم کو آج شاف کی معصومیت نہیں بلکہ روح کے وبنگ بول کر اپنے بھائی کے سپورٹ نے شوق کیا تھا۔ شاف کو یہاں سے بچنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلایا۔ اس کا اب آفس جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ لیلا نے اسے یہ بتایا تھا کہ شاف روح کو سب کچھ بتانے کے لیے گیا ہے۔ اسے شاف پر بہت بھروسہ تھا، لیکن پھر بھی روح کے معاملے میں وہ کسی پر بھی یقین نہیں کر پاتا تھا۔ جب سے روح اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی، ایک عجیب سی ڈر سے گھیرے ہوئے تھا، کہیں وہ اس سے دور نہ ہو جائے، کہیں وہ اس سے نفرت نہ کرنے لگے، کہیں وہ اسے چھوڑ کر نہ چلی جائے۔ مجھے خود ہی روح کو جلد سے جلد سب کچھ بتانا ہوگا، لیکن کیا اس کے بعد وہ مجھے قبول کرے گی؟ وہ ایک ہاتھ کھڑکی کے ٹکائے کھڑکی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھا جب کسی نے پیچھے سے اس سے اپنی باہوں میں لیا۔ روح کا ہاتھ اس کے سینے پر تھا اور وہ اس کا سر اس کی بیک پر۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں کیا؟ وہ دھیمی آواز میں منمنائی۔ میں کیوں تم سے ناراض ہوں گا؟ یارم نے اس کا ہاتھ تھام کر چوما۔ اور شعیب بھائی کی وجہ سے آپ اس طرح سے بات کی؟ وہ معصومیت سے بولی۔ یارم نے پلٹ کر اس کا سر اپنے سینے پر رکھا۔ تم ایسے ہی مجھ سے بنا ڈرے بنا گھبرائے بات کیا کرو، مجھے اچھا لگے گا۔ میں نے شعیب کو اور کام کے لیے بھیجا تھا، لیکن وہ یہاں آیا اور میرا کام وہی کا وہیں پڑا رہا۔ یارم نے بات بنائی، کر دیں گے نا کام، آپ کو پتہ ہے شعیب بھائی مجھے پانی پوری کھلائیں گے۔ روح نے خوشی ہوتے ہوئے بتایا، کیا بات ہے، مطلب کہ تم شعیب کی فیورٹ لسٹ میں شامل ہو چکی ہو؟ خیر اچھی بات ہے۔ آج سارا دن کیا کیا؟ اس وقت وہ صرف اپنی روح کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے روز کی روٹین پوچھنے لگا۔ پھر روح نے اپنے سارے دن کی داستان سنانے لگی۔ روح، آج کل بہت سے لوگ میرے خلاف ہو گئے ہیں، الٹی سیدھی باتیں میرے خلاف پھیلا رہے ہیں، مجھے پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تمہیں یاد ہے وہ انسپیکٹر جو تمہیں لے کر آیا تھا اس دن میرے آفس میں؟ یارم نے اسے یاد دلوایا۔ ہاں مجھے یاد ہے، روح نے کہا۔ روح، وہ آدمی میرے پیچھے پڑا ہے، مجھے پھنسانا چاہتا ہے، میرے خلاف جھوٹے ثبوت بنا رہا ہے، وہ تمہیں بھی میرے خلاف کر سکتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم اس کی کسی بات پر بھروسہ نہیں کرو گی، لیکن پھر بھی لگا کہ مجھے تمہیں سب کچھ بتا دینا چاہیے۔ یارم پچھلے کچھ دنوں سے نوٹ کر رہا تھا کہ سارم اس کے بہت آس پاس رہنے لگا تھا۔ وہ 2 دن پہلے جب ریسٹورنٹ میں وہ دونوں لنچ کر رہے تھے تو کچھ فاصلے پر اپنی کیپ سے چہرہ چھپائے اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اسے یقین تھا کہ یارم کی غیر موجودگی میں وہ ضرور روح کو سب کچھ بتا دے گا، اس لیے اس نے خود ہی روح کو ٹریپ کرنے کے بارے میں سوچا۔ مجھے آپ پر پورا یقین ہے، کوئی بھی مجھے آپ کے بارے میں کچھ کہے گا تو میں یقین کر لوں گی۔ کیا آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔ وہ اسے پریشان نہ ہونے کا کہہ کر خود پریشان ہو چکی تھی۔ ویسے اگلے ہفتے ہم ہنی مون پر جا رہے ہیں، یارم نے اسے آنکھ مارتے ہوئے مسکرا کر کہا، جبکہ روح اس کی بے باکی پر سرخ ہو چکی تھی۔ یارم، آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، منہ بنا کر بولی۔ یارم نے اس کا دھیان بٹانا چاہا تھا جس میں وہ کامیاب ہو چکا تھا۔ یارم، مجھے شعیب بھائی سے بات کرنی ہے، آپ مجھے ان کا نمبر ملا کر دے دیں۔ اس نے اپنا فون یارم کے حوالے کرتے ہوئے کہا، کیا بات کرنی ہے، میرے فون سے کر لو۔ وہ اسے بتانا نہیں چاہتا تھا کہ اس کے فون میں اس کے علاوہ سب نمبر بلاک ہیں۔ انہیں چیلنج دینا ہے کہ روح نے سوچتے ہوئے کہا، روح کو یہ کوئی وقت ہے چیلنج دینے کا؟ تم صبح اس سے بات کرنا۔ یارم نے فون واپس رکھتے ہوئے کہا، نہیں نا، آپ مجھے ابھی فون ملا کر دیں، ابھی میں ان سے بات کروں گی۔ اس نے ضدی انداز میں کہا تو یارم شعیب کو فون کرنے لگا۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ آخر وہ اس کی ہر بات کیوں مانتا ہے۔ اس نے فون ملا کر اس کے حوالے کر دیا۔ ہاں ڈیول بولو، شعیب نے کہا۔ ارے میں ہوں روح، میں نے آپ کے لیے چیلنج سوچ لیا ہے، روح نے کہا تو یارم بھی دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ بولو پیاری بہنا، کون سا چیلنج ہے؟ شعیب بھی ایکسائٹڈ ہو کر پوچھنے لگا۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے گھر کے راستے میں ایک ہوٹل آتا ہے پیاری بہنا، تمہارے گھر کے راستے میں ایک نہیں بلکہ بہت سے ہوٹل آتے ہیں۔ کون سے ہوٹل کی بات کر رہی ہو تم؟ 1 منٹ میں پوچھ کر بتاتی ہوں۔ یارم، ہم اس رات کہاں گئے تھے کھانا کھانے کے لیے؟ وہ اسے انتظار کرنے کا بول کر یارم سے پوچھنے لگی۔
التفق فندق، یارم نے مختصراً ہوٹل کا نام بتایا۔ التحت الفندق، آپ کو ابھی بھی اسی وقت وہاں جانا ہوگا، لیکن اس سے پہلے نا آپ کو آپ کے روم میں جتنے بھی بندے ہیں نا، مطلب خضر بھائی اور باقی سب، ان سب کے کمبل چوری کرنے ہوں گے۔ چوری لڑکی تو مجھ سے چوری کروا رہی ہو، وہ بھی خزانے نہیں بلکہ کمبل۔ وہ اچھا خاصا بدمزہ ہوا، مگر اس طرف یارم کے ڈمبلز نمایاں ہونے لگے تھے۔ وہ جانتا تھا وہ کیا کرنے والی ہے، چیلنج قبول کر رہے ہیں یا نہیں۔ وہ اسے چیلنج کی ٹوپی پہنا کر نہ جانے کیا کرنے والی تھی۔ ٹھیک ہے پیاری بہن، اگر یہ چیلنج ہے تو میں اسے قبول کرتا ہوں۔ شارف نے یہ کہہ کر فون بند کیا۔ اس فلیٹ میں بہت سارے لڑکے رہتے تھے جو تقریباً سب ہی ان کے ساتھ کام کرتے تھے۔ شارف چوری سے باری باری سب کے بستر کے قریب گیا اور بڑی صفائی سے سب کے اوپر سے کمبل نکالنے لگا۔ ہیٹرز چلنے کی وجہ سے کسی نے محسوس بھی نہیں کیا۔ 8 کمبل اس کے قبضے میں آ چکے تھے۔ اس نے جلدی سے اپنی گاڑی میں ڈالے اور ہوٹل کے راستے چل دیا۔ پھر وہاں پہنچ کر یارم کے فون پر روک کو فون کیا۔ وہ تو کب سے انتظار میں بیٹھی تھی، فوراً فون اٹھایا۔ اب کیا کروں پیاری بہنا، ہوٹل کے اندر چلا جاؤں میں؟ نہیں، ہوٹل کے سامنے پارک آپ کو جگہ نظر آ رہی ہے؟ خالی ہے، وہاں اندھیرا ہے، اس پر ایک بورڈ لگا ہے، شاید بلب وغیرہ کا اشتہار ہے۔ روح نے پورا نقشہ کھینچتے ہوئے بتایا۔ ہاں بالکل ہے، لائٹس کا ایڈ ہے۔ شوف نے جگہ پہچان لی تھی۔ اوپر بورڈ پر نہیں، وہاں نیچے دیکھیں، روح نے کہا۔ نیچے کیا ہے؟ شوف نے پوچھا۔ دوری اور اندھیرا ہونے کی وجہ سے اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر وہ فون بند کر چکی تھی۔ شوف نے فون جیب میں ڈالا اور آگے بڑھ گیا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ روح اسے ایسا چیلنج دے گی۔ وہ فوراً گاڑی کے پاس آیا اور وہاں سے کمبل نکالنے لگا۔ جلدی سے وہ کمبل نکالے اور دوڑ کر اس بورڈ کے نیچے آیا۔ یہاں چھوٹے چھوٹے یتیم بے سہارا بچے زمین پہ سردی سے کانپ رہے تھے۔ اس نے جلدی سے بچوں کے اوپر کمبل ڈالنا شروع کیا۔ ایک بچہ جاگ رہا تھا۔ حل تعینی من نزدک، کیا تمہیں سردی لگ رہی ہے؟ شوف نے پوچھا۔ البردون نحن جائنون، سردی بھی اور وہ بھوک بھی، بچے نے روتے ہوئے کہا۔ شاید اسے بھی پہلی دفعہ کوئی ہمدرد ملا تھا۔ شوف نے مزید بولنا نہ گیا۔ وہ فوراً اٹھ کر اس پار ہوٹل میں گیا اور وہاں سے ان سب بچوں کے لیے کھانا لیا اور پھر جلدی سے واپس آ کر انہیں کھانا کھلانے لگا۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو چھلکا، شاید ہمدردی کا۔ روح کا شکر گزار تھا جس کی وجہ سے پہلی بار کوئی نیکی کی تھی، ورنہ اسے تو ہمیشہ ایسے چیلنجز ملتے تھے جنہیں پورا کرنے کے بعد اسے یا تو بہت برا محسوس ہوتا تھا یا خود پر غصہ آتا تھا، لیکن آج وہ دل سے خوش تھا۔ اس نے روح کو فون کیا۔ روح نے فوراً اٹھا لیا۔ تھینک یو مجھے ورلڈ کی بیسٹ بہن دینے کے لیے، بس اتنا کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ وہ ہنستے ہوئے یارم کو دیکھنے لگی۔ تو مجھے بھی تو کہہ سکتی تھی اس کام کے لیے، یارم نے کہا۔ ہاں لیکن آپ یہ کام میرے لیے کرتے، شوف بھائی نے یہ اپنے لیے کیا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ تو یارم نے اسے اپنے قریب کرنا چاہا۔ ابھی میرا آخری ڈرامہ ختم نہیں ہوا۔ وہ فوراً اس کے قریب سے اٹھ کر باہر جانے لگی۔ ایک یہ لڑکی اور دوسرا اس کے ڈرامے۔ وہ اٹھا اور اس کے پیچھے آ کر صوفے پر بیٹھا، جبکہ روح پوری طرح ڈرامے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ کبھی ٹی وی اسکرین کی طرف دیکھتا تو کبھی اپنی پیاری بیوی کے ایکسپریشن، جو صرف ڈرامہ دیکھتی نہیں بلکہ فیل کرتی تھی۔ یارم آپ کے فون کا پاسورڈ کیا ہے؟ اس کے سینے پر سر رکھے اس کے فون کو ہاتھوں میں لیے پوچھا۔